کروڑ ہا کروڑ سیارے ایسے ہیں، اگر اس میں ڈال دیا جائے تو ایسے آسانی سے آ جائے گا جیسے ہم اس گھر میں آسانی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر اس میں ہم اپنی زمین کا اس سے موازنہ کریں تو ایک ٹیبل ٹینس کے گیند کے برابر بھی جگہ نہیں زمین کی، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک ٹیبل ٹینس کا گیند ہے، اس میں 3 حصے پانی ہے، ایک حصہ خشکی ہے، پھر اس ایک حصے میں 2 حصے جنگل ہے، صحرا ہے، پہاڑ ہے، اور ایک حصہ آبادی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا جو گیند ہے اس میں بھی 5 حصے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، ایک چھوٹا حصہ ہے، اس چھوٹے حصے میں ایک چھوٹا سا ملک ہے پاکستان، اور اس میں ایک چھوٹا سا شہر ہے راولپنڈی، اور اس میں ایک چھوٹا سا انسان ہے جو ڈاکٹر کے روپ میں ہے، سیاستدان کے روپ میں ہے، جنرل کے روپ میں ہے، حکیم کے روپ میں ہے، مولوی کے روپ میں ہے، کسی بھی روپ میں ہے۔ اس کی کیا ریشو آپ قائم کریں گے اس کھلی ہوئی کائنات کے ساتھ؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ہم ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے جس سے تم یہ ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے جس کا فیصلہ آخر ہے اور جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی لگام ہے۔ تو لہذا یہ تو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں یا میں سب کچھ جان چکا ہوں، یہ دعویٰ کرنے والا خود سب سے بڑا جاہل ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے لا ادری نصف العلم، آدھا علم تو یہ ہے کہ آدمی کہے میں نہیں جانتا۔ تو اب مسئلہ اگر صرف اس زندگی کا ہوتا جو ہمیں درپیش ہے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، 50 سال 60 سال 70 سال جیسے بھی ہوں، روتے بھی گزر جاتے ہیں، سوتے بھی گزر جاتے ہیں، ہنستے بھی گزر جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو سن لو، تمہارے رب کا وعدہ حق ہے۔ وہ کیا وعدہ ہے؟ کہ منہا خلقناکم، اس مٹی سے اٹھایا، فیہا نعیدکم، یہیں واپس لے جاؤں گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، فاذا ہم قیام ینظرون، تم کھڑے ہوگے قبروں سے ایک دوسرے کو تم دیکھ رہے ہوگے، یبصرونہم، نظریں بڑی تیز ہوں گی، دیکھ رہے ہوگے، لیکن لا یسأل حمیم حمیما، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا، آگے بڑھ کے گلے نہیں ملے گا، آؤ جی میاں صاحب، شیخ صاحب، جنرل صاحب، کرنل صاحب، کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور وہ دن تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ تو بھائی اصل مسئلہ اس کا ہے کہ ہم لوگ کمزور ہیں، دنیا کے جھٹکے بھی نہیں برداشت کر سکتے، ہم تو دنیا کی بھی عافیت مانگتے ہیں، بلکہ ہماری کیا اوقات ہے۔ ایک صحابی جو اس کائنات کا خلاصہ تھے انبیاء کے بعد، وہ دعا کر اللہم صبرنی، اللہم صبرنی، اے اللہ مجھے صبر دے، اے اللہ مجھے صبر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو آپ نے ڈانٹا، سألت اللہ البلا، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے آزمائش مانگتا ہے، اس کو خاموش ہو جاؤ اور یہ مانگ آتنی فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنی عذاب النار، اے اللہ میری دنیا بھی بھلی کر دے، میری آخرت بھی بھلی کر دے، اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ صبر یہ صحابی کو کہہ رہے مت مانگ جو براہ راست نبوت کے سورج سے فیض حاصل کر رہا ہے، اس کو روکا تھا۔ ہم تو 1400 سال پیچھے ہمارے اوپر گزر چکے ہیں، ہمارے پاس تو ایمان ویسے ہی رتی برابر ہے، تو ہم تو یہاں کی بھی عافیت چاہتے ہیں، آگے کی بھی عافیت چاہتے ہیں۔ تو اب اس کمی سے نکلنے کا ایک راستہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی تجربات، اپنی نظر، اپنا مشاہدہ، اپنی خبر سے ہٹ کر اللہ اور اس کے نبی کے علم پر قدم اٹھائیں، اپنے علم پہ قدم نہ اٹھائیں۔ اللہ کی خبر پر، اللہ کے علم پر، اللہ کی قدرت پر نظر رکھتے ہوئے جو اللہ کہے وہ ہم کرتے چلے جائیں، نفع اور نقصان کے غلام نہ بنیں، اور وہ جو زوال کے سے اثر نہ لیں، تنگی اور فراخی سے اثر نہ لیں، عزت اور ذلت سے اوپر ہو کر چلیں۔ اے اللہ تو کیا چاہتا ہے؟
اللہ کی منشا کو پورا کرنا یہ دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے. اللہ جب ایک فیصلہ اتارتا ہے تو اپنے علم کے مطابق اتارتا ہے. اور اللہ کا علم کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. سورہ حدید کی 6 آیات اللہ کے علم کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی ہیبت جلال کو بتاتی ہیں کہ اللہ اپنے علم میں کتنا کامل ہے. کیا کہتے ہیں؟ ساری کائنات تیرے رب کی تصویر پڑتی ہے، جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے. آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے کنکریاں اٹھائیں ہاتھ میں لی تو ان میں سے سبحان اللہ کی آواز آنے لگی. پھر آپ نے ان کو رکھ دیا تو خاموش ہو گئی. پھر آپ نے اٹھایا، پھر ان میں سے سبحان اللہ. سارے مجمع نے سنا کہ کنکریاں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کی ہر چیز. اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرما رہے ہیں ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کی ہر چیز تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. ولکن لا تفقہون تسبیحہم، تمہیں نہیں سنائی دیتی. کائنات کی ہر چیز، اور وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے. وہ ایسا اول جس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ ایسا آخر جس کی انتہا کوئی نہیں. وہ ایسا قدیم ہے جو ابتدا سے پاک ہے، وہ ایسا دائمی ہے جو انتہا سے پاک ہے، جو جہت اور رنگ سے پاک ہے، جو شکل سے پاک ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آگے دیکھو، بائیں دیکھو، دائیں دیکھو، اوپر دیکھو، پیچھے دیکھو، اینما تولوا، جدھر منہ پھیرو گے اللہ ہی اللہ ہے. تو جس کی ابتدا بھی نہ ہو، جس کی انتہا بھی نہ ہو، جو ابتدا سے بھی پاک ہو، جو انتہا سے بھی پاک ہو، اس کے اول کے لیے ابتدا نہیں، اس کے آخر کے لیے انتہا نہیں، وہ اپنے علم میں کتنا کامل ہوگا. عرش پہ جس کا تخت بچھا ہوا ہو، اور زمین کے اندر ما یلج فی الارض، زمین کے اوپر، وما یخرج منہا، تو آسمان کے نیچے، ما ینزل من السماء، آسمان کے اوپر، وما یعرج فیہا، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی آنکھوں کے سامنے ہو، اور ہر انسان جس کے سامنے ہو، ماضی اس کے سامنے ہو، حال اس کے سامنے ہو، مستقبل اس کے سامنے ہو، اول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر آخر تک کیا ہونے والا ہے، سب کچھ اس کے سامنے. کل صغیر میں کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز وہ سطر میں آئی ہوئی ہے اور وہ قلم کے نیچے سے گزری ہوئی ہے. جس کا علم اتنا کامل ہو، ہم اس کے فیصلوں کو چیلنج کر کے زندگی گزاریں، تبھی ہم نجات پا سکتے ہیں. اللہ کا اعلان ہو کہ جھوٹ سے ہلاکت آتی ہے، اور ہم کہیں کہ جھوٹ کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو ہم نے اللہ کے علم کو چیلنج کیا ہے. مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچے بنو، سچوں کا ساتھ دو. اور ہمارا تجربہ علم یہ کہے یہ سچے کا کوئی جہان نہیں ہے، آج تو جب ایسے ہی چلتا ہے، تو گویا ہم نے اللہ کے علم کو چیلنج کیا. اور اللہ اور اس کے نبی کا علم یہ کہ الصدق، یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کے حبیب کا کلام، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات، جھوٹ ہلاک. سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے. ابھی اللہ کا علم ہے. ہمارا تجربہ، ہمارا علم وہ ہمیں اس کے برعکس تصویر دکھاتا ہے، جو غلط تصویر ہے، جو غلط علم کی وجہ سے پردہ سکرین پہ نمودار ہوئی ہے. اس کے پیچھے چلنے والے کے لیے ہلاکت اللہ کی طرف سے مقدر ہے. تو اللہ کا علم کامل ہے میرے بھائی. سبحان اسروا قولکم او اجہروا بہ، بولو یا نہ بولو، علیم بذات الصدور، اندر کو بھی جانتا ہوں. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرے والد مجھ سے پوچھتے نہیں، میرا مال خرچ کر دیتے ہیں،
اچھا بلاؤ اسے. مسئلہ بھی یہی ہے کہ بھائی باپ اگر اولاد بچے کا الگ کوئی ہے تاکہ تو اس سے پوچھو. احمد اچھا بلاؤ اسے. جب اسے پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے تو ان کو بڑا رنج ہو. تو شیر تو ان کی گھوٹی میں تھے پیدا ہوتے ہی، لیکن ایک عرب سردار کا بیٹا تھا، اس نے 14 سال کی عمر تک شیر کوئی نہ کہا. تو اس نے اپنے غلام کو بلایا کہ یہ بیٹا میرا نہیں لگتا، حرامی لگتا ہے، اس کو جا کے قتل کر. کہوں کہ 14 سال ہو گیا ایک شیر نہیں کہا. تو اس کو لے کے چلا. جب باہر نکلا بستی سے تلوار نکالی تو کیوں؟ کہا تیرے ابا کا حکم ہے. کس لیے؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ 14 سال کا ہو گیا ایک شیر نہیں کہا تو میرا نہیں لگتا، لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے. انہوں نے کہا ٹھہرو کیفا نبت من ذکر حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فتوزع فالمقرات لم يعفر اسمها بما نسجتها من جنوب وشمالي وقوفا بها سحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أصم تجملي كأني غداة البين يوم تحملوا لدى ثمرات الحي ناقف حنظلي في البدي کہا. کافی گھر میں نام کو چند سن ہیں کھڑے کھڑے. یہ قصیدہ پھر کلام عرب میں اتنا مشہور ہوا کہ قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے اور بعد میں تو خیر وہ دستور ختم ہو گیا. عرب شعراء اپنا کلام پیش کرتے تھے عکاظ کے میلے میں، یعنی حج کے موسم میں. جس کا کلام سب سے اعلیٰ ہوتا تھا وہ بیت اللہ میں لٹکا دیا جاتا تھا. تو یہ امراء القیس کا قصیدہ بیت اللہ میں لٹکا رہا. قرآن کے آنے پر اس کو اتارا گیا. 7 اور بھی تھے، یہ سب سے اعلیٰ تھا، باقی 6 تھے. جب قرآن اترنا شروع ہوا تو قصیدے اترتے گئے. یہ لٹکا رہا. یہ خود مر گیا تھا. اس کی بہن نے کہا کہ ابھی تک میرے بھائی جیسا کلام نہیں ہے، جب آئے گا تو میں اتار لوں. باقیوں نے تو اتار لیا کہ اس کلام نے ہمارے کلام کو توڑ دیا. پھر سورہ ہود کی ایک آیت اتری. کیا تھی؟ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین. اس آیت کو سن کر اس کی بہن نے جا کر اپنے بھائی کا قصیدہ اتار لیا اور کہا کہ یہ کلام میرے بھائی کے کلام کو زیر کر چکا. اب اس میں کیا وہ فصاحت و بلاغت کی کیا کیا اقسام تھی، ہم تو عجمی ہیں. تو اس نے کیا کیا اس سے سمجھا کہ اس نے تسلیم کر لیا کہ یہ کلام میرے بھائی کے کلام سے اعلیٰ ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اس کو جب پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میرے بارے میں شکایت کی ہے تو اس نے دل میں کچھ شعر پڑھتا آیا. زبان سے نہیں کہا، دل میں. حدیث النفس، دل کی بات، دل کی زبانی، جسے کان بھی نہیں سنتے. جب وہ مجلس میں آیا تو جبریل علیہ السلام آ گئے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پوچھو وہ شعر سناؤ جو جنہیں تیری زبان نے کہا نہیں، تیرے کانوں نے سنا نہیں، تیرے دل کا خیال تھا جو گزرا، جو الفاظ کی شکل میں ڈھلتا ہوا زبان پر آتے آتے رہ گیا، وہ سناؤ جس کو تیری زبان نے کہا نہیں. آپ نے کہا بھائی وہ بات بھی سن لیں گے، پہلے وہ شعر سناؤ. میرے رب کا پیغام آیا ہے کہ جسے تیری زبان نے کہا نہیں، تیرے کانوں نے سنا نہیں. تو اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں. یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی حق بنا. طیفن فطاف بی، ایک خیال تھا جو میرے دل میں الفاظ کی شکل میں گزر گیا، اس کو بھی آپ کے رب نے سن لیا. یہ اس کا علم ہے. ہم اس کے علم کو چیلنج کر کے چین پا سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات. چاہے حکومت چلائیں، چاہے ایک مل چلائیں، چاہے اس گھر کو چلائیں، چاہے جھونپڑے کو چلائیں، چاہے مسجد کو چلائیں، اگر ہم اللہ کے علم اور اپنے علم کو ترجیح دے رہے ہیں تو ہم تو ہلاک ہو گئے. خود اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کو خرید لیا. تو اللہ کی مان کے چلنا یہ مطلوب ہے. اللہ پاک کا مطالبہ ہم سے کہ میرے بندو میری مان. غزوتک مولودا ومنتک یافع تعل بما اجنی علیک وتنہل، میں نے تجھے بچپن میں پالا پوسا، تیرے لیے کیا کچھ کیا. اذا ذاقتک بالسقم لم ابد لسقمک الا صاہرا اتململ، تجھے کوئی تکلیف ہوتی تو بیمار ہوتا تو تیرے ساتھ میں بھی بیمار ہوتا، تیرے تڑپنے کے ساتھ میں بھی تڑپتا. کأنی انا المتروک دونک بالذی
ترقت به دونی وعینی تمہلو، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تو بیمار نہیں میں بیمار ہو گیا ہوں. تخاف الردى نفسی علیک وانہا ستعلم ان الموت وقت مؤجل. اور حالانکہ مجھے پتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، لیکن تیری بیماری کو دیکھ کر مجھے ڈر دھاکا لگا رہتا، پتہ نہیں کب مر جائے کب مر جائے کب مر جائے. اس طرح میں نے کتنا زمانہ گزارا تیری پرورش کرتے ہوئے، تجھے پروان چڑھاتے ہوئے. فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مضى ما كنت فیک اؤمل. اور جب میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں، ان کا گودا بھی خشک ہو گیا، تو مجھے خیال ہے کہ میرا بچہ میرا سہارا بنے گا، میری خدمت کرے گا. جعلت جزائي ذلة وفضاضة كأنك أنت المنعم المتفضل. تو ایسا بن گیا جیسے میں نے نہیں تیری پرورش کی، تو نے میری پرورش کی. خلیتك إن لم تر حق أبوتي فعلتك ما الجار المجاور يفعل. اچھا اگر تو بیٹا نہیں بن کے دکھا سکتا تو ایک پڑوسی ہی بن کے دکھا دے گا، پڑوسی کا بھی تو کچھ حق ہوتا ہے. ایسے درد سے شعر پڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہنسی جاری ہو. تو آپ نے اس کے بیٹے کو یہاں سے پکڑا اور مجلس سے اٹھا دیا. اذهب انت ومالك للطبيب، نکل جاؤ یہاں سے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. لیکن میں بات تو یہ کر رہا تھا کہ اللہ اپنے علم میں کتنا کامل ہے. احاط بصره بجميع المرئيات، کائنات کی ہر چیز عیاں ہو نہاں ہو، وہ تہ خاک ہو، فضا میں ہو، خلا میں ہو، ہوا میں ہو، اللہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح. پھر صرف علم نہیں، قدرت بھی کامل ہے. یہ علم جو ہے قدرت کامل ہے، اپنے علم کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اپنے علم پر جزا سزا کے قانون کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا، تمہارا رب ہے جس نے زمین آسمان کو روکا ہوا ہے. یغشی اللیل النہار، وہ اللہ ہے جو دن اور رات کا نظام چلاتا ہے. اور الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ اللہ ہے جو سورج کو، چاند کو اور سیاروں کو تابع کر کے چلاتا ہے. ایک کتاب میں نے پڑھا اگر صرف ایک سیکنڈ کے اعتبار سے نظام شمسی میں فرق آ جائے، ایک سیکنڈ کے اعتبار سے طلوع اور غروب، ایک اس کا اپنا قدرتی طلوع و غروب میں فرق ہے، اس سے ایک سیکنڈ کے اعتبار سے اگر فرق پیدا ہونا شروع ہو جائے تو چند ہفتوں میں ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے گی. موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کہنے لگے تیرا رب سوتا ہے، آرام کرتا ہے؟ ان کا ویحکم، تمہارا ستیہ ناسو، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں ان کو سمجھاتا ہوں، آپ ایسا کریں 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جائیں، رات کو کھڑا کر دیں. کہتے ہیں یہ پیالے گر نہیں پائیں، بس یہ خیال کریں آپ نے پوری رات ان 2 پیالوں کی حفاظت کرنی. موسیٰ علیہ السلام پیالے لے کے کھڑے ہوگا، کب تک کھڑے ہوتے؟ انسان ہے. آخر ہی نیند کے جھونکے آنے لگے، ادھر رات ڈھلتی گئی، ادھر قوت ڈھلتی گئی، آخر کار نیند کے ایک جھٹکے نے پیالے زمین پہ گرا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر تیرا رب سو جائے تو زمین آسمان ایسے ٹوٹ جائیں جیسے یہ پیالے ٹوٹ گئے. لا تأخذه سنة ولا نوم، تیرا رب نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے. لا يؤوده حفظهما، حکم سے پاک ہے. وما كان ربك نسيا، بھول سے پاک ہے. لا يضل ربي، تیرا رب غلط فیصلوں سے پاک ہے. وما هم بمعجزين، تیرا رب عاجز ہونے سے پاک ہے. ولا تحسبن الله غافلا، تیرا رب غفلت سے پاک ہے. جو اتنی قوت اور قدرت والا رب ہو، اس کے علم کو چھوڑ کر اپنے سے بھی بڑے جاہلوں کے علم کے پیچھے لگ کر کہاں سے عوام کو چین ملے گا اور انسانوں کو چین ملے گا؟ بنانے والے سے تو پوچھتے کہ اللہ تو کیا چاہتا ہے. بنانے والا تو زیادہ بہتر سمجھتا ہے اپنی مصنوعات کے بارے میں. یعنی کہ صرف اس کا علم، اس کی قدرت بھی کامل ہے. کائنات کے بارے میں کہتے قل ارائیتم، بتاؤ مجھے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اسی رات کو کہہ دوں کھڑی ہو جاؤ. کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک. من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، میرے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں سورج نکال کے دے سکے؟ افلا تسمعون، غور سے کیوں نہیں سنتے ہو؟ دوسری طرف قل ارائیتم، مجھے بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمد، میں سورج کو کھڑا کر دوں الی یوم القیامہ، قیامت تک. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کوئی ہے میرے علاوہ جو رات لائے جس میں تم آرام کر سکو؟ تو غور کو نہیں کرتے. امن خلق السماوات والارض، کون ہے میرے علاوہ زمین آسمان بنانے والا؟ وانزل لکم من السماء ماء، کون ہے میرے علاوہ پانی برسانے والا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون ہے میرے علاوہ اس سبزے کو اگانے والا؟
ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، میرے بغیر ایک پتا پیدا کر کے دکھا دو. اِلٰہ مع اللہ، پھر بھی میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاتے ہو. امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو قرار بنایا؟ وجعل خلالہا انہارا، دریاؤں کے جال کس نے بچھائے؟ وجعل لہا رواسیا، پہاڑ کس نے لگائے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور میٹھے اور کڑوے پانی کو جدا جدا کس نے کیا؟ اِلٰہ مع اللہ، کوئی ہے میرے علاوہ؟ اگر اللہ میٹھے اور کڑوے کو جدا نہ کرتا تو ساری کائنات کا پانی کڑوا ہو جاتا. بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان میں ایسا پردہ ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو، ہم نے اس کو جدا کر دیا، اسے جدا کر دیا، اس کی قدرت ہے. الم نجعل الارض مہادا، زمین کو پنگھورا کس نے بنایا؟ والجبال اوتادا، پہاڑ کس نے لگائے؟ وخلقناکم ازواجا، تمہیں ایک پانی سے مرد اور عورت کس نے بنایا؟ وجعلنا نومکم سباتا، نیند سے آرام کون دیتا ہے؟ وجعلنا اللیل لباسا، رات کی چادر کون تانتا ہے؟ جعلنا النہار معاشا، سورج کی کرنوں کو کون بکھیرتا ہے؟ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، 7 آسمان میرے علاوہ کس نے بنائے؟ جعلنا فیہا سراجا وہاجا، کون ہے میرے علاوہ سورج کو دہکانے والا؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور بارش کو قطرہ قطرہ کر کے زمین پہ لانے والا کون ہے؟ دھار چلا دیتا تو ایسے گھر بھی نہ سلامت رہتے. تو اللہ کی طاقت کو، اللہ کے علم کو تسلیم کر کے اللہ کے سامنے جھک جانا، اسے مسلمان کہتے. مسلمان کوئی قوم نہیں ہے، مسلمان ایک زندگی ہے. ایسے میں یہ راجپوت ہے، یہ پٹھان ہے، یہ لغاری ہے، یہ شیخ ہے، یہ رائی ہے، یہ چاہے وہ برا ہے تو بھی وہ اب اسی قوم کا ہے، اچھا ہے تو بھی اسی قوم کا ہے. مسلمان قوم نہیں، مسلمان ایک زندگی ہے. اگر وہ زندگی ہے تو مسلمان ہے، نہیں ہے تو کچھ اور ہے. تو اللہ کی مان لینا، اللہ کے سامنے جھک جانا، یہ لا الہ الا اللہ. اور اللہ نے ضابطہ دیا، کیا ضابطہ دیا؟ عبدی انت ترید وانا ارید، میرے بندے ایک تو ارادہ کرتا ہے، ایک میں ارادہ کرتا ہوں. ولا یکون الا ما ارید، تیرے ارادے میرے بغیر پورے نہیں ہو سکتے، میرے ارادے تمہارے بغیر پورے ہو جاتے. ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن، جو چاہا وہ کر دیا، جو نہ چاہا وہ کوئی نہیں کر سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، خیر پھیلا دے تو شر کو نہیں لا سکتا. وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اور شر پھیلا دے تو خیر کو نہیں لا سکتا. یہ فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں، بھلائی کے، خیر کے، شر کے، عزت کے، ذلت کے. للہ العزہ فإن العزة للہ جميعا ایبتغون عندهم العزة، یہ اللہ نہیں کہہ رہا کہ تم کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہو. ہم کا کبیر کا مرجع کفار کی طرف ہے. ایبتغون عندهم العزة، تم میرے دشمنوں کے پاس جا کے عزت تلاش کرتے ہو. من کان یرید العزة فإن العزة للہ جميعا، جسے عزت چاہیے میرے در پہ جھک جائے. ساری عزتیں طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں. تو کیا کہا میرا بندہ؟ ایک تو چاہتا ہے، ایک میں چاہتا ہوں. آگے کیا کہا؟ ولا یکون الا ما ارید، ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، عرفت ربی بفسخ العزائم، اپنی تدبیروں کے ٹوٹ جانے سے اپنے رب کو پہچانا کہ کوئی ہے جو میری تدبیر پر بھی حق. عرفت ربی بفسخ العزائم، اپنی تدبیروں کے ٹوٹ جانے سے اپنے رب کو پہچانا. اچھا جب ہو گئی ہو جو اللہ چاہتا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اے میرا بندہ تو یہ کر، دنیا میں جو میں چاہتا ہوں نا تو ویسا کر دوں. كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، جو کچھ تو چاہے گا وہ سب کچھ میں کر دوں گا. وَإِن لَمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اور اگر تو نے وہ نہ کیا جو میں چاہتا ہوں، أَتَعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا. وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، پورا آخر میں وہی جو میں چاہتا ہوں، تمہارا چاہ پھر بھی نہیں پورا ہوگا. اچھا، اور اگر اللہ کسی کا چاہا پورا کر بھی دے، ناراض ہو کر بھی کر دیتا ہے، پھر ان کو حکومت دے دی، شداد کو دے دی، قارون کو دے دی، تو اگر موت مجرم بن کے آئی تو کیا لے کے گیا؟ اگر آدمی کو سب کچھ مل گیا، پوری پاکستان نہیں، 7 زمین کی حکومت مل گئی، اللہ نے آج تک کسی کو نہیں دی. 7 زمین کی حکومت آج تک کسی کو نہیں دی. فرض کرو دے دی اور مر کے وہ مجرم گیا، کیا لے کے گیا؟ اور ایک تو ساری دنیا لے لی، ساری دنیا لے لی، اور وہ اللہ کو راضی کر کے چلا گیا تو کیا نقصان ہے اس کا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ آپ مسلمان پہ بڑی تنگی لاتے ہیں،
دکھوں میں ہی چلتا رہتا ہے مسلمان. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھول دیا. تو اندر یہ دیکھو ماں عادت تو لوگ اس کا گھر تو دیکھ جو میں نے بنایا ہے, یہ تو مسافر خانہ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے جنت کو دیکھا, ایک اینٹ سونے کی, ایک چاندی کی, ایک موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی, مشک کا گارا, زعفران کی گھاس اور موتیوں کے پتھر, اور اللہ کا عرش براہ راست ان کے چھت کی طرح پڑا ہوا ہے. وتجری من تحتهم الانہار, نہروں کے جال, عینان تجریان, بہتے ہوئے چشمے, عینان نضاختان, فوارہ مارتے ہوئے چشمے. اللہ نے دیکھو نا, ایک دفعہ میں مال ٹاؤن سے رات کو گزر رہا تھا, مجھے نہیں پتا تو ایک دم پانی اوپر جا رہا. میں نے کہا یہ کیا بلا ہے؟ میں نے کہا یہ یہاں فوارہ لگا ہوا ہے اوپر جاتا تقریباً, میں نے کہا 1 کروڑ روپے کا لگا ہوا ہے. تو مجھے فیہما عینان نضاختان کی آیت یاد آئی کہ اللہ نے اپنے بندے کو دیکھو نا, وہ دنیا میں جنت بنانا چاہتا پر بن نہیں سکتی. دنیا جنت بن نہیں سکتی, یہاں تو شداد نہیں بنا سکا, ہم کیا بنائیں گے؟ ہمارے پاس یہی کچھ نہیں, ہماری نوڑیں تھوڑی ہیں, اسباب بہت تھوڑے ہیں, تو یہ بن نہیں سکتی. تو انسانی ذوق ہے, فوارہ اوپر جا رہا ہو تو اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا عینان نضاختان, میرے پاس آؤ, میں نے فوارے بنائے ہوئے ہیں تمہارے لیے جو اوپر کو اٹھتے ہوئے ہوں گے. عینان تجریان, کچھ بہتا پانی بھی ہے, کچھ جھرنے بھی ہیں, اور کچھ فوارے بھی ہیں, اور پھر ہر طرف سبزہ ہمیں اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذواتا احنان, سبزہ اس ٹہنیاں ہی ٹہنیاں ہیں. مدہامتان, ایسا سبزہ ہے جو زیادہ سبزہ نا تو ذرا کالا, اس پر شاہی مائل سبزہ ہو جاتا ہے. مدہامتان, ایسے باغات ہیں یہ تمہیں دور سے اپنے سبزے کی وجہ سے شاہی مائل نظر آئیں گے, لیکن وہ درخت لکڑی کے نہیں. حضرت سلمان فارسی تشریف فرما تھے تو ایک تنکا اٹھایا اور اپنے شاگرد سے فرمانے لگے کہ جنت میں اتنا تنکا بھی دیکھنا چاہے تو نہیں ملے گا. اس نے کہا کہ درخت کس چیز کے ہوں گے؟ کیا درخت زمرد یاقوت کے ہوں گے, سونے اور چاندی کے ہوں گے. جو رب لکڑی سے پھل پیدا کرتا ہے وہی سونے چاندی سے پھل پیدا کرے گا. جو اس ٹھیکی زمین سے مٹھاس پیدا کرتا ہے اور اس لکڑی کی رگوں سے وہ اوپر غذا کو لے جا کر یہ سارا پھلوں کا نظام چلاتا ہے, وہاں سونے چاندی کے اندر ایسی صفت پیدا فرما دے گا کہ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ, جو پھل موسم کی قید سے پاک, پانی کی قید سے پاک, حفاظت کی قید سے پاک. اذا جز منها شیء عاد مکانہ, ایک پھل کاٹے گا فوراً دوسرا لگے گا, کوئی انتظار نہیں کرنا پڑے گا اگلے سال آئیں گے آم, وہیں فوراً دوسرا لگے گا. یہ انسانی ذوق کو اللہ تعالیٰ پورا فرما رہا ہے. اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ پھر سوچیں اور فرمائیں, دنیا میں 99% انسان ایسے ہیں جب محنت اپنی محنت سے کچھ لینے کے قابل ہوتے ہیں تو زندگی کی ڈور خاصی لپٹ چکی ہوتی ہے اور پیچھے سرا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ موت آ رہی. دنیا میں 99% انسان ایسے ہیں کہ اپنی محنت کا صلہ پانے سے وہ محروم رہ جاتے ہیں. اور اگر فرض کریں کوئی بچپن ہی سے ایسے گھر میں پیدا ہوا ہو تو اس کے پاس بھی کتنا تھوڑا وقت ہے, 50, 60, 70, 80, بس صرف اتنی زندگی. اور یہ کائنات کی خربوں سال عمر, یہ خادم اور مخدوم صاحب 50 سال میں سدھار رہے, 60 سال میں جا رہے, 70 سال میں جا رہے, 80 سال میں جا رہے, یہ ساری حسرتیں دل میں لے کے جا رہے. یہ تو بڑا غیر فطری سا نظام لگتا ہے. کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا. انسانی جو نفسیات کو علماء کہتے ہیں کہ انسان کا کمپیوٹر ناممکن کی تمنا کر ہی نہیں سکتا. یہ ناممکن ہے کہ انسان کسی ناممکن کی تمنا کرے. مثال کے طور پر کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ یہ تمنا نہیں کرے گا چاہے 2 اور 2 5 ہو جائیں, نہیں کر سکتے. ان پڑھ ہاتھ نہیں ہے باجی, آپ کیسی بات کر رہے ہیں جناب, 2 اور 2 کا بھی 5 بھی ہو سکتے ہیں. 2 اور 2 5 کی تمنا پیدا ہی نہیں ہو سکتی. ناممکن کی تمنا دماغ میں نہیں اٹھتی. ہر طرف مرتا ہوا انسان لوگوں کو دیکھتا ہے, پھر بھی ایسا ہے کہ پھر یہ ایسا بیکار زندگی کا نظام. پھر دوسری طرف آ جائیں, ہر انسان کے اندر کی تمنا ہے کہ جرم کی سزا پوری ملنی چاہیے. یہاں دے ہی نہیں سکتے آپ. ایران میں 10 آدمی قتل کر دیا, آپ نے پکڑ لیا, جج نے فیصلہ دے دیا پھانسی دے دو, پھانسی چڑھ گیا. 9 کے قتل کا بدلہ ابھی اس کے سر پر باقی ہے. یہ دنیا چھوٹی ہے, یہاں بدلہ دے نہیں سکتے آپ اس کو, اس کی سزا, اس کے جرم کا. لہذا اللہ نے ایک جہان بنایا جہاں جزا بھی پوری ہے, سزا بھی پوری ہے, انصاف بھی پورا ہے, عدل بھی پورا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا وما ربک بظلام للعبید, تیرا رب ظالم نہیں ہے, عدل کرے گا اس دن. اليوم نضع موازین القسط ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ.
آج عدل کا ترازو قائم ہوگا جو کھرے اور کھوٹے کو جدا کر دے گا. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون کی صدا پڑے گی، اے مجرمین آج نکھر جاؤ، الگ ہو جاؤ، میرے بندوں سے الگ ہو جاؤ. اللہ نے زندگی چھپا کے رکھی ہے. عینان تجریان بہتے ہوئے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل کا جوڑا، متکئین علی فرش، گدوں پہ بیٹھے ہوئے، وجنى الجنتین دان، اور پھل جھکے ہوئے، فیہن قاصرات الطرف. پھر زندگی جوڑے کے بغیر مکمل نہیں، تم پاک دامن زندگی گزار کے آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے ایسی بیویاں تیار کر کے رکھی ہیں کہ کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت و مرجان، خیرات حسان، خوبصورت ہیں. خالی خوبصورتی اچھی نہیں، اگر اخلاق اچھے نہ ہو اس کا اچانک ڈالے گا. اگر اخلاق اچھے نہ ہو تو خیرات اخلاق والی، حسان جمال والی، مقصورات فی الخیام حیا والی، اپنے خیموں میں بند ہے، اپنے گھر والوں کے انتظار میں ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی انسان اور جن نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، میری کس کس نعمت کا تم انکار کر کے جھٹلاؤ. تو اس دنیا میں جنت بن نہیں سکتی. تو آگے ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات عرض کر رہا تھا، جب جنت کو دیکھا نا، کہنے لگے اللہ وعزتک وجلالک وعلو مکان، اے اللہ تیری عزت، تیرے جلال، تیرے مرتبے کی قسم، لو کان اقطع الیدین والرجلین، مسلمان ہو ہاتھ بھی کٹے ہوں پاؤں بھی ٹوٹے ہوں اور منہ کے بل پڑا ہو، ناک رگڑ رہا ہو، اور ایسا تو 1 گھنٹہ بھی عذاب ہے کہ نہیں قیامت تک اس طرح ناک رگڑتا پھرے، لیکن مر کے یہاں چلا جائے. لم یر شرن قط، تیری عزت کی قسم اس نے کوئی مصیبت نہیں دیکھی. اچھا میں دوسرا سوال کیا، یہ سوال ہمیں بہت ہوتا رہتا ہے، ہم جماعتوں میں پھرتے رہتے ہیں، کافروں کو اتنا دے دیا ہم ہی رہ جائیں ٹھکائی کے لیے. اللہم انک توسع علی الکافر، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ بھلا کرے قیامت تک ذہن صاف کر کے، یا اللہ آپ کافر کو بہت زیادہ دیتے ہیں. ففتح له بابا من النار، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا دروازہ کھول دیا. فانظر هذا ما اعددت له، ادھر بھی دیکھ لو جو اس کے لیے میں نے تیار کیا ہے. انہا لظا، اللہ کی کتاب، نزاعۃ للشوا، جو وہ آگے جو کھال کو کھینچ دیتے ہیں. فانذرتکم نارا تلظا، میں تمہارا رب تمہیں اس دہکتی آگ سے ڈراتا ہوں. فی سموم، دھواں، وحمیم، کھولتا پانی، وظل من یحموم، بغیر گرم ہوائیں اور دھوئیں کا سایہ، ظل من یحموم، دھوئیں کا سایہ، لا بارد ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا ہے نہ وہ مہربان ہے. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یہ آیت قرآن پاک کی جہنم والوں کے لیے سب سے شدید آیت ہے کہ میرے عذاب کو چکھو، یہ بڑھتا رہے گا، کبھی نہیں گھٹے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، لو ملکت دنیا کلہا وعاش الدہر کلہ وکان مصیرہ ھذا لم یر خیرا قط، تیرے عزت و جلال کی قسم اگر تو کافر کو سارا جہان دے دے، قیامت تک کی زندگی دے دے، ہر قسم کی راحت دے دے، لیکن وہ مر کے یہاں چلا جائے، اس نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی. اور حضرت صدیق اکبر کا ارشاد ہے لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ، وہ مصیبت نہیں جس کے بعد جنت مل جائے، اور وہ عیش نہیں جس کے بعد جہنم کے گڑھ میں گرا دیا جائے. وہ بھائیو ہم اللہ کی مان کے چلیں، یہ تبلیغ کا ایک کام ہو رہا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ایک ایسا مطالبہ اور تقاضا ہے جس سے دنیا کا کوئی انسان بری ذمہ نہیں ہو سکتا. ہر آدمی اللہ کی مانے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کی مانے، پھر مہربان ہے، رؤوف الرحیم ہے، جس اللہ کی کوئی ابتدا انتہا نہیں. اللہ کی صفات کی بنا کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، لیکن علماء نے اس کو 2 صفات میں منحصر کر دیا، جمع کر دیا کہ 2 صفات سب پر حاوی ہیں، رحم اور غضب. غضب میں اور رحم میں اللہ کی تمام صفات آ گئی. پھر ان دونوں میں مقابلہ اللہ نے خود ڈالا، ہم نے اللہ نے ڈالا. عرش کے اوپر اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی اللہ ہے.
اور عرش کے اوپر کسی کی رسائی نہیں ہوئی سوائے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے موقع پر. اللہ نے عرش کے اوپر ایک تختی بنوائی ہے, اس تختی پر خود لکھوایا ہے ان رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت میرے غصے سے آگے. تو معاملہ بڑے قریب ذات سے ہے کہ بھائی ہم توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع کر. جب شرک جیسا ظلم اور کفر اللہ تعالیٰ توبہ سے مٹا دیتا ہے تو ہمارے تو اس کے مقابلے میں بڑے چھوٹے گناہ ہیں, کبیرہ ہیں, لیکن کفر کے مقابلے میں تو چھوٹے ہی ہیں. نماز چھوڑنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے لیکن کفر سے چھوٹا ہے. روزہ نہ رکھنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے, کفر سے چھوٹا ہے. حرام مال کھانا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے لیکن کفر سے چھوٹا ہے. بددیانتی کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن کفر سے چھوٹا ہے. جب توبہ سے کفر معاف ہوتا ہے تو یہ اعمال تو اس کے مقابلے میں چھوٹے ہیں. لوجد اللہ توابا رحیما, تم توبہ تو کرو مجھے دیکھو گے بڑا مہربان پاؤ گے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. بنی اسرائیل میں کہتا آ گیا, وہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, کہا جی دعا کرو بارش ہو, بارش نہیں ہو رہی. چلو آئے 70,000 آدمی کو لے کر صالحین کے ساتھ چھانٹا. قوم تو بہت بڑی تھی. نماز کے لیے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دھوپ اور تیز ہو گئی. ما زادت الشمس الا تقشع, اور زیادہ گرمی بڑھ گئی. ان کا یا اللہ ہم بارش مانگ رہے تھے, آپ نے گرمی بڑھا دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو پچھلے 40 سال سے میری نافرمانیاں کر رہا ہے, جب تک موجود ہے میں بارش نہیں کروں, وہ چلا جائے تو بارش ہو. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں, صاحب کتاب ہیں. اس آدمی کے گناہ کہاں تک پہنچے کہ کلیم اللہ کی دعا بھی رک گئی. ایسا بتا لائیں اس کے جرم کی سنجیدگی کا اندازہ لگائیں کہ اس کے گناہ کہاں تک پہنچے تھے کہ کلیم اللہ اور 70,000 صالحین کی دعا رک گئی ایک کی نحوست کی وجہ سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی جو ایسا ہے وہ اس مجمع سے نکل جائے, باقی تو سارے محروم نہ ہوں. تو یہ شخص اسے تو پتا تھا, اس نے دائیں دیکھا کوئی نہیں نکلا, پھر بائیں دیکھا کوئی نہیں نکلا. تو اب دل میں کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی, اب اگر میں نکلوں تو ذلیل ہوں, سب کو پتہ چلے کہ یہ ہے وہ جس کی وجہ سے یہ نحوست آئی, اور کھڑا رہوں تو سارے انسان بارش سے محروم. مجبور ہو گیا توبہ کرنے کے لیے, خوشی سے توبہ نہیں کی, مجبور ہو گیا نا اپنی عزت بچانے کے لیے. تو دل میں ہونٹ نہیں ہلے کہ دائیں بائیں پتہ نہ چلے, دل میں کہنے لگا اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی, اے اللہ میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی اور تو مجھے مہلت دیتا رہا اور اپنی رحمت کے پردے میں مجھے چھپاتا رہا. اب اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں رسوا ہو جاؤں گا. جئتک تائبا فاقبلنی, میں اب توبہ کرتا ہوں میری عزت رکھ. ابھی اس کے یہ دل کی صدا پوری بھی نہیں ہوئی کہ ایک دم ہوا اور بادل اور بجلی اور بارش. موسیٰ علیہ السلام حیران, یا اللہ نکلا تو کوئی بھی نہیں, بارش کیسے کر دی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے روتی تھی اسی کی وجہ سے کر. ایسا بالکل رحیم ہے. ایک پل میں صلح, 40 برس کی نافرمانی ہے, ایک پل میں صلح. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے توبہ کر لی, ہم نے صلح کر لی. چل میرا بھائی, یہاں ماں کو منانا پڑے تو پاپڑ بیلنے پڑے, جو سب سے مقدس رشتہ ہے. اللہ کیسے کریم ہے کہ 40 برس کے جرم ایک بول پر. اچھا اس سے اگلی مزے کی بات بتاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ کہ جب نافرمان تھا کسی کو نہیں بتایا, جب توبہ کر لی کیسے اس کا پردہ کھول دوں؟ میں چغلی سے منع کروں خود چغلی کھاؤں, پردہ دری سے منع کروں خود پردہ دری کروں؟ نہیں, یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے. تمہارا واسطہ ایسے کریم ذات سے ہے. آپ جن جن شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں ان میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں, اپنی مرضی سے توبہ کر لیں, اپنی عورتوں کو بھی سمجھائیں, اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ دیکھو بھائی ہم یہاں مسافر ہیں, 4 دن کے لیے آئے ہیں, یہاں سے چلے جانا ہے. اللہ کو مطلوب بنا کے ہم زندگی گزاریں جس کے رحم و کرم پر یہ زندگی گزر رہی. ماں باپ تو آپ کر دیتے ہیں, کبھی اللہ نے یاد کیا ہے ان آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے 130 ملین بلب لگائے ہوئے ہیں ایک آنکھ, 260 ملین بلب آپ کی آنکھوں میں جل رہے ہیں.
جو آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں، سارا دن یہ آنکھیں حرام دیکھتی ہیں، کبھی اللہ نے یہ بلب بجھائے ہیں؟ یہ اس کا بل نہ دو تو اگلے بجلی کی تار کاٹ جائیں گے، اور 260 ملین بلب جل رہے ہیں اور سارا دن حرامی نظروں سے گزرتا ہے، کبھی اللہ نے بلب بجھا دو اس کی آنکھوں کے چراغ۔ ایک کان میں 1 لاکھ پردے ہیں، ٹیلی فون کا کام دے رہے ہیں، جو الفاظ کو دماغ تک پہنچاتے ہیں، اور یہ کان کتنا کچھ غلط سن رہے ہیں۔ کبھی اللہ نے ڈسکنیکٹ کیا ہے کنیکشن کو ختم کر دو، ہمارے خلاف سنتا ہے، ہماری نافرمانی کے بول سنتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جھکیں۔ اللہ ہم کتنا پیار آپ اس آیت میں غور کریں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے، اللہ اکبر، جیسے ماں کہتے ہیں اے میرا بچہ، اللہ کہہ رہا ہے اے میرا بندہ، ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کے بارے میں تجھے دھوکہ کیوں لگ گیا؟ کس نے تجھے دھوکہ دے دیا؟ مجھ سے زیادہ کریم کوئی ہے جس کی طرف جاتا ہے، مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تجھے برابر کر کے بنایا، 1 سینٹی میٹر کے 1 کروڑویں حصے کے برابر اگر تخلیق کے وقت غلطی ہو جائے تو پیشاب منہ سے نکلنے لگ جائے، 1 سینٹی میٹر کے 1 کروڑویں حصے کے برابر تخلیق کے وقت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توجہ کو ہٹا دے تو آپ اندازہ فرمائیں 1 سینٹی میٹر اس کا 1 کروڑواں حصہ بھی اگر سیلز آگے پیچھے ہو جائیں تو آنکھیں پیٹ پہ چلی جائیں اور پخانہ منہ سے نکلنے لگ جائے، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فسواک فعدلک، میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں کیسے برابر کر کے بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے کیسی خوبصورت شکل عطا فرمائی۔ تو اللہ کا ہم سے ایک مطالبہ ہے، اللہ کی مان، تو ہمارا بھی آپ کی یہی آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ آپ لوگ بڑے با اثر لوگ ہیں، اگر آپ اللہ کے حکم پر چلنے کے ٹھانے گے تو آپ کے پیچھے بہت سے لوگ چلنے والے بن جائیں۔ ہم تو ایسے گمنام سے لوگ ہیں، لیکن آپ کے پیچھے بہت سی دنیا ہے، اگر آپ لوگ اس بات کے ارادے کریں گے تو آپ کے پیچھے اور بھی بہت سے چلنے والے بن جائیں۔ اور اللہ پاک کا یہ احسان ہے کہ اس نے اپنی رضا کے لیے مالدار ہونا شرط نہیں لگایا، کالا گورا ہونے کی شرط نہیں، خاندانی ہونے کی شرط نہیں، ایک ہی شرط ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں مجھ سے پیار ہے، مجھ سے کچھ تعلق جوڑنا ہے تو میرے حبیب کی زندگی کو اپنا لو، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا حبیب ہے، جو اس کے پیچھے چلے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، اپنے حبیب کی جان کی قسم کھائی، بول کی قسم کھائی، لعمرک تیری جان کی قسم، وقیلہ تیرے بول کی قسم، آپ کے شہر کی قسم کھائی، وہذا البلد الامین، دوبارہ قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، آپ کی رسالت پر قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ کے اخلاق پر قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، قسم ہے مجھے قلم اور اس کے لکھے کی، آپ بڑے عالی اخلاق والے ہیں، قسم ہے مجھے قرآن کی، آپ میرے رسول ہیں، قسم ہے مجھے اس مکے کے شہر کی، قسم ہے مجھے اس امانت والے شہر کی۔ پھر کچھ عرصہ رہ نہیں آئی، آپ رنجیدہ ہو گئے، کافر کہنے لگے اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ اتنا کہہ دیتے کہ میں نے آپ کو نہیں چھوڑا تو بھی کافی تھا، لیکن اللہ کی تمہید سنیں، والضحیٰ مجھے قسم ہے دن کی، واللیل مجھے قسم ہے رات کی، اذا سجا جب اپنی کالی چادر کو تان لیتی ہے، ما ودعک ربک وما قلی، 2 قسمیں کھا کر پھر اللہ نے کہا میں نے آپ کو بالکل نہیں چھوڑا، میں آپ پہ بالکل ناراض نہیں ہوں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اگلا جہان یہاں سے بہتر، اور یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند آیت ہے، وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں، حالانکہ ہمیں کہا مجھے راضی کرو، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو راضی کروں گا۔ سب سے اعلیٰ ترین آیت ہے جو آپ کی شان کو بتاتی۔ اب اگر حضور کی سنت چھوڑ کر اگر ہم غیروں کے طریقے اپنائیں گے کیسے اللہ کی بارگاہ میں اونچے بن سکتے ہیں؟ ہم نے اپنی عزت کے معیار اپنے علم سے بنائے ہیں، ہمارا تو علم میں نے پہلے بتا دیا ناقص ہے، تو ہمارے معیار بھی ناقص ہے، ہم اپنے معیار بدلیں، وہ معیار اپنائیں جو اللہ اور اللہ کے حبیب نے اپنایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے نام سے خطاب کیا، ہر نبی کا نام لیا ہے، اور ہر زبان کا محاورہ یہ ہے
کہ لقب سے پکارنا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، نام سے پکارنا ذرا اس سے کم درجہ، کوئی اہانت نہیں لیکن کم درجہ ہوتا ہے. یہ ہماری جماعت میں جنرل امیر حمزہ صاحب چلتے ہیں، ہم ان کو جنرل صاحب کہتے ہیں، اور کرنل رفیق صاحب چلتے ہیں، یا آپ جنرل صاحب آئے ہیں، یہ جی وکیل صاحب آئے ہیں، جج صاحب آئے ہیں، ڈی سی صاحب آئے ہیں، ایم پی اے صاحب آئے ہیں. یہ لقب سے تعارف کرانا، لقب سے پکارنا. ابھی ایک ایم پی اے صاحب آئے تھے، ان کا یہ ہمارے ایم پی اے ہیں، نام بعد نے بتایا، تعارف ہے یہ ہمارے ایم پی ہیں، تنویر صاحب، تنویر نام تھا غالباً. تو یہ ہر زبان کا محاورہ ہے کہ لقب میں اعزاز زیادہ ہے، نام میں وہ نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یہ آدم علیہ السلام سے خطاب ہے. آگے ہیں نوح علیہ السلام، یا نوح اہبط بسلام منا، یہ نوح علیہ السلام. آگے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یہ ابراہیم علیہ السلام. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام. پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ. پھر زکریا علیہ السلام، یا زکریا انا نبشرک بغلام. پھر یحییٰ علیہ السلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. پھر عیسیٰ علیہ السلام، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس. یہ 8 نبیوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے، 8 ہیں یا 7 ہیں، نام لیا ہے. لیکن جس جگہ بھی اللہ نے اپنے حبیب سے خطاب کیا ہے، یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی سب سے عالی لقب، یا ایھا الرسول، پھر یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. ایک آیت ایسی تھی جہاں نام لانا اولاد بنتا تھا. ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه. ابراہیم علیہ السلام، وہ یہودی کہنے لگے نا ابراہیم علیہ السلام پر ہمارا حق زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا تمہارا حق نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام پر حق ہے میرے حبیب کا اور اس کے ماننے والوں کا. تو یہاں پر محمد کا نام آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بھی نام سے گریز کر گئے اور کہا ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی. هذا النبی کر کے کہا، محمد نہیں کہا. یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے. وہ کہا کوئی بات نہیں، سنت کی خیر ہوتی ہے. اب بتائیں، یہ 15-20 لاکھ کی گاڑیاں کھڑی ہوں، ایک ہی گاڑی، اس کی ہوا 5 روپے میں ڈل جاتی ہے. 50 لاکھ کی گاڑی ہو اور 5 روپے کی ہوا نہ ہو، گاڑی ڈل سکتی ہے؟ صرف 5 روپے کی کمی سے 5 روپے کی ہوا کہیں سے آپ ڈلوا لیں، اور 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہے، کہ یہ ہوا نہیں ہے. ایک 5 روپے کی چیز گاڑی سے نکل جائے تو گاڑی جام ہو جاتی ہے. حضور کی سنت چھوڑ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. ایسی بے قیمت سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ جس کے وجود کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو اللہ کی کیسے مانی؟ جیسے اللہ کے حبیب نے بتایا ویسے مانی. آپ نے کہا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی اس طرح روشن ہے جیسے دن روشن ہوتا ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے وہی ہٹے گا جو ہلاکت کی طرف کو چلے، ہٹنے والے ہلاک ہو جائیں. تو ایک ہمارا کلمہ اس طرح پورا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اللہ کے حبیب کی معنی جو اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے حبیب کو اعزاز بخشا ہے. پھر غور کرو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب نبوت ملی، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول، مجھے نبی بنا دیا. دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبوت دیتے الم نشرح لک صدرک. ابھی حضور نے مانگا ہی نہیں، اللہ نے پہلے کہہ دیا ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، مانگنے سے پہلے کھول دیا، بن مانگے دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے. نبی گناہ نہیں کرتے، جو معمولی ان کی شان کے مطابق تھوڑی بہت ہوتی ہے لفظ، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بن مانگے فرما رہے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے میرے حبیب ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کر دی. یہ خلیل اور حبیب اور کلیم کا فرق ہے جو قرآن پاک میں اللہ نے خود بیان فرمایا. تو اتنے بڑے کا راستہ چھوڑ کر 5 روپے کی ہوا نہ ہو تو 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہے اور ساری زندگی سے حضور کے طریقے مٹے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یہ ہم مسئلے حل کر دیں گے. یہ تو دیوانے ہیں جو یہ کہتے ہیں. اللہ کے علم کے بغیر بھی کبھی مسئلے حل ہو سکتے؟ آپ خود سوچیں، چھوٹا سا مقدمہ ہوتا ہے، آپ اچھا وکیل کرتے ہیں، کبھی اپنے علم پہ بھروسہ نہیں کرتے، کبھی مجھے اپنے اس کے بارے میں پتہ نہیں، کسی اچھے وکیل سے کرو. اور پیٹ میں ہلکا سا درد ہوتا ہے تو آپ
اپنے علم پر بھروسہ نہیں کرتے، آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے بارے میں اپنے علم پر کیوں بھروسہ کر لیا ہے کہ اپنی زندگی کی ترتیب میں اپنے علم کے مطابق گزاروں؟ پیٹ کے درد پر کوئی بھروسہ نہیں کیا، ڈاکٹر سے پوچھا، ایک چھوٹے سے زمین کے مقدمے پر تو اپنے پر بھروسہ نہیں کیا، قصوری صاحب کے پاس چلے گئے۔ ہم اپنی زندگی کے اپنے علم کے سپرد کیوں کر چکے ہیں؟ یہ ہمارا ظلم ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے علم کے سپرد کر چکے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے علم کے سپرد کر۔ جب آپ معراج پہ گئے نا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، موسیٰ علیہ السلام پر تجلی پڑی اور 40 دن ہوش نہیں آیا، تجلی عرش سے چلی اور پہاڑ پہ پڑی اور ریفلیکٹ ہوئی اور 40 دن ہوش نہیں آیا۔ اور یہاں ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کمان کے برابر فاصلہ کر کے پھر فرمایا یا حبیبی ادن منی، اے میرے حبیب میرے قریب ہو جاؤ۔ آپ نے سارا کچھ برداشت کیا، اتنا وسیع ظرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو پوچھا یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل تھے، موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردہ زندہ ہوتے تھے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، کہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ تو جو قرب دے دیا ہے، قرب تو سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ ہم آئیں اجاز صاحب کے گھر، یہ ہمیں 1000 10,000 پکڑا کے باہر سے چلتا کر دیں، ایک آدمی اس کو اپنے اندر بٹھائیں، اس کو چائے بھی نہ پوچھیں، اندر بٹھائیں، تو دوسرا دیکھنے والا کہے گا یہ معزز ہے، ان کو تو باہر سے ہی چلتا کر دیا، یہ معزز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے اپنا اور آپ کا نام اکٹھا کر دیا، جدا ہی نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وجعلتک فاتحا وخاتما، میں نے ابتدا بھی آپ سے کی نبوت کی، انتہا بھی آپ پر کی، وشرحت لک صدرک ووضعت عنک وزرک ورفعت لک ذکرک، میں نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، سینے کو کھول دیا، بوجھ کو ہٹا دیا، میں نے آپ کو یہ اعزاز دیا ہے کہ میرا اور آپ کا نام اکٹھا چلے گا۔ جنت کے دروازے پر کلمہ لکھوایا تو 1.25 لاکھ نبیوں میں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انتخاب ہوا۔ عرش کے اوپر کلمہ لکھوایا تو لا الہ الا اللہ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے محمد الرسول اللہ کے ساتھ کلمے کی تکمیل کی گئی۔ لہذا میرے محترم بزرگوں، ہم اللہ کی مانے اللہ کے حبیب کے طرف پر، صرف نماز کا نام اسلام نہیں، دفتر میں بھی حضور کا طریقہ موجود ہے، ایسے گھر میں بھی حضور کا طریقہ موجود ہے، اور جھونپڑے میں بھی حضور کا طریقہ موجود ہے۔ میں بتاتا ہوں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ٹاپ لسٹ کے 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان کو عشرہ مبشرہ اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا 10 جن کو بشارت دیے ہوئے، آپ نے ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت میں فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ ان 10 کے بعد ابو بکر جنت میں، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن جنتی رضی اللہ عنہم۔ ان 10 کو عشرہ مبشرہ، اور یہ ٹاپ لسٹ کے 10 صحابہ ہیں۔ جب حضرت عبد الرحمن کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار کی رقم ترکے میں چھوڑی، رقم، صرف رقم، باقی جائیداد الگ تھی، صرف جو رقم نقدی تھی وہ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار۔ دینار سونے کا سکہ تھا جس کا وزن 4.5 ماشے ہوتا تھا۔ اب آج کا اور 14 صدی کا فاصلہ ناپیں، پھر ان کی دولت کا اندازہ لگائیں، اور پھر سونے کی اینٹیں تھیں جو اولاد میں جب تقسیم کرنے لگے تو کاٹتے کاٹتے آریاں کند ہو گئیں، دندانے گھس گئے، ٹوٹ گئے، تب جا کر وہ سونا اولاد میں تقسیم ہوا۔ اتنی دولت ان کو اس 10 صحابہ کی فہرست سے نیچے نہیں لا سکی۔ اور اس میں ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں کہ جن کے کھانے پر حضرت عمر ایک دفعہ تشریف لے گئے، عمر جیسا زاہد آدمی، کہا ابو عبیدہ کھانا تو کھلاؤ، کہا رو گے میرا کھانا کھاؤ گے تو؟ کہا نہیں روتا۔ وہ گئے وہاں، لکڑی کے پیالے میں روٹی بھگو کے رکھی تھی، خشک روٹی، وہ سامنے رکھی اور اس پر نمک چھڑکا، ملا کر بسم اللہ کرو، پہلا نوالا رکھا تو رونے لگے، منہ میں رکھا تو رونے لگے، کہنے لگے میں تو پہلے ہی کہتا تھا تو روئے گا میری روٹی کھا کے۔ وہ کہا اللہ نے اتنی دنیا دے دی تو پھر بھی ایسا چلتا ہے؟
ایسے درویش بھی ہیں، اتنے مالدار بھی ہیں، خلفاء بھی ہیں، زبیر ابن عوام بھی ہیں جو مرے تو 4 کروڑ اور 80 لاکھ کا ترکہ چھوڑ کر گئے، عثمان غنی بھی ہیں۔ تونس کا جب مال غنیمت ہے، تونس کا جو پچھلے 1000 سال سے رومن امپائر کی وہ کا جو صوبہ تھا اور 1000 سال سے خزانے جمع تھے، جب مال غنیمت تونس کا آیا تو حضرت عثمان نے اپنے ذاتی سرمایہ سے سارا مال غنیمت خرید لیا۔ اتنی دولت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اگر ان کی دولت انہیں اللہ کا محبوب بننے سے نہیں روک سکی تو آپ کو کیسے روک سکتی؟ آپ کے پاس ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن طریقہ سیکھ۔ تو نماز تو فرض ہی فرض ہے، تو ہماری پہچان ہے، وہ ہمارا شعار ہے، وہ ہماری علامت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سنت پر سارا حکم زمین پر آئے، نماز عرش پہ بلا کے دیجیے کہ میرا حبیب آپ کی امت پہ نماز کا تحفہ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات ارکان ہیں۔ جہاں جہاں آپ ہیں نماز کو زندہ فرمائیں، باجماعت اہتمام فرمائیں اور اپنی نمازوں کو خشوع سے پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ ضرورت کوئی پیش آ جائے تو اللہ سے مانگنے کی بھی عادت ہے، اللہ تو کر۔ جہاں اسباب کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے وہاں سے دعا کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں کہ اللہ تو کر دے، تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام چلے گا جو نماز پہ چل سکتا ہے، مادی اسباب پہ نہیں چل سکتا۔ حضرت علی نے حضرت بحرین پر جب اٹیک کیا ہے تو جب لوگ مرتد ہو گئے تو سمندر کے کنارے آئے تو کشتیاں کوئی نہیں تھیں۔ اب اگر کشتیوں کا انتظام کرتے تو آنے جانے میں 24 گھنٹے کا سفر تھا، جانا صرف کشتیوں کا انتظام کرنے میں اور وقت۔ تو بے خبری میں دشمن کو جا لینا یہ فوج کی سب سے بڑی چال ہے۔ تو انہوں نے نیچے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کہا یا علی یا حلیم یا علی یا عظیم یا کریم یا احد یا صمد، اللہ کے صفاتی نام احادیث میں مختلف فقہا کا عجیزنا ہمیں اس سمندر سے پار جزیرے تک پہنچا دے، اور قسم اللہ واقتحموا، کا بسم اللہ پڑھو اور اپنے گھوڑے ڈال دو سمندر سامنے، اور نہ کوئی راستہ بنا ہے نہ کوئی پل بنا ہے، یہ فوجی بیٹھے ہیں، جو کہ گھوڑے ڈال دو، کوئی ایسا جرنیل بھی ہوگا جو کہ ڈال دو، کوئی نالی نہیں ہے، کوئی کھال نہیں ہے، سمندر ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا، ہم نے کہا بسم اللہ، واقتحمنا، اور ہم نے ایڑ لگائی، اور ہمارے اونٹ اور ہمارے گھوڑے جو ہی پانی پر آئے تو اللہ نے پانی کے اوپر چلا دیا، پانی کے اوپر۔ یہ دعا کی طاقت ہے جو نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم اپنے مسائل کو اللہ کی بارگاہ میں جھک کر نماز پڑھ کے مانگنا سیکھیں اور اپنی ترتیب زندگی کو حضور کے طریقے مطابق ڈھالنے کی مشق کریں۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ کوئی جماعت نہیں، عام نام پڑ گیا تبلیغی جماعت۔ تو جماعت کا تصور یہ ہے جیسے مسلم لیگ جماعت ہے، پیپل پارٹی جماعت ہے، مسلم والے پیپل پارٹی میں نہیں آتے، پیپل پارٹی والے مسلم میں آتے، کوئی ایسی دینی جماعتیں ہیں سیاسی جو سیاست کے میدان میں چل رہی ہیں، ان کے افراد ادھر نہیں جاتے، ان کے افراد ادھر نہیں جاتے۔ تو لفظ جماعت کے میں کی تھوڑا وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ جماعت نہیں ہے، نماز فرض ہے اور مسلمان کے ذمہ ہے، تو کوئی نمازی جماعت کا تصور تو قائم نہیں کیا جا سکتا نا۔ نماز تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، اسے پڑھنی ہے، کچھ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے۔ روزہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، کچھ رکھتے ہیں کچھ نہیں رکھتے۔ تبلیغ ہمارے ذمے ہے۔ رکھا 12 ستمبر 1997 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام اسلام آباد ضیاء الحق صاحب کے گھر پہ بیان فرما رہے تھے۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو کمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 6370 813